بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسر، محدث، فقیہ، اصولی، متکلم، مفتی، حافظ، قاری، شاعر، مصنف، ادیب، علوم عقلی کا فاضل متبحر، اپنے عہد کا بہت بڑا شیخ طریقت اور مجدد شریعت اور ان سب خصوصیتوں سے بالاتر ایک نرالا اور انوکھا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بن نقی علی خان بن مولوی رضا علی خان رحمہم اللہ تعالیٰ کی ولادت روہیل کھنڈ کے مشہور شہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ہوئی۔ سال ولادت 1272 ہجری، ماہ شوال، تاریخ 10 بوقت ظہر، بروز بدھ، انگریزی تقویم کے مطابق 1856 ہجری، ماہ جون، تاریخ 14 بقول ایک صاحب دل 1857 ہجری کے انقلاب یعنی جنگ آزادی سے ایک سال قبل پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے فکری و نظری انقلاب کے بے باک نقیب ہونے پر دلالت کر رہا تھا۔ والد نے آپ کا نام محمد اور جد امجد نے احمد رضا رکھا۔ آپ کے جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ ان دنوں باقید حیات تھے۔ پوتے کے پیدا ہونے کی خبر ان کے کانوں تک پہنچی تو خوش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بھانجے حضرت علی محمد خان صاحب علیہ رحمہ کی روایت ہے کہ میری والدہ مرحومہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بڑی بہن تھی۔ ان کا ارشاد ہے، جب امام احمد رضا علیہ رحمہ پیدا ہوئے تو والد مرحوم ان کو حضرت دادا جان قدس سر العزیز کی خدمت میں لے گئے۔ دادا جان نے گود میں لیا اور معاً لسان غیب سے فرمایا، میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہی بڑی بہن فرمایا کرتی تھی کہ بچپن ہی سے تمام خاندان میں یہ بچہ اپنے مزاج، اطوار اور ذہانت کے اعتبار سے الگ نظر آتا تھا۔ ایک روز کسی نے دروازے پر صدا دی۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ کی عمر ان دنوں 9-10 برس تھی۔ باہر گئے، دیکھا ایک بزرگ فقیر کھڑے ہیں۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، ادھر آؤ بیٹا۔ یہ کہہ کر سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، تم بہت بڑے عالم ہو۔ مولوی عرفان علی صاحب قادری علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مرید تھے، بیان کرتے ہیں کبھی کبھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے بچپن کے حالات بیان کرتے تھے۔ ایک روز ارشاد فرمایا، میری عمر 3-3.5 برس کی ہو گئی اور میں اپنے محلے کے مسجد کے سامنے کھڑا تھا کہ ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں جلوہ فرما ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ میں نے بھی فصیح عربی میں ان کا جواب دیا۔ اس کے بعد اس بزرگ ہستی کو پھر کبھی نہ دیکھا۔ آپ کی عمر 5-6 برس کی ہو گئی کہ گھر پر ایک مولانا صاحب بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے تشریف لانے لگے۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ بھی ان سے کلام اللہ پڑھنے لگے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ مولانا صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ کا تلفظ ننھے امام احمد رضا علیہ رحمہ کو بتاتے، مگر آپ کی زبان سے وہ تلفظ ادا نہ ہو رہا تھا۔ مولانا صاحب زبر بتاتے اور آپ زیر پڑھتے۔ یہ کیفیت آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں اس لفظ کے اعراب کاتب نے غلط ڈال دیے تھے، یعنی زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا۔ گویا غیر شعوری طور پر بچے کی زبان سے جو لفظ نکل رہا تھا وہ صحیح تھا۔ دادا جان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، بیٹا مولانا صاحب جس طرح بتا رہے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ننھے امام احمد رضا علیہ رحمہ نے جواب دیا، دادا جان میں ارادہ تو کرتا تھا کہ اس طرح پڑھوں مگر زبان پر قابو نہ پاتا، زبر کی بجائے ہر بار زیر ہی سے زبان کام کرتی۔ ایک روز قرآن مجید پڑھانے والے مولانا صاحب نے اپنے شاگرد امام احمد رضا علیہ رحمہ سے کہا، صاحبزادے سچ سچ بتا دو، کسی سے کہوں گا نہیں تم انسان ہو یا جن۔ آپ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا، خدا کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ ایک روز یہی مولانا صاحب حسب معمول
بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک بچے نے ان کو سلام کیا۔ مولانا نے جواب دیا، جیتے رہو۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ نے عرض کیا، حضرت یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر مولانا صاحب بہت خوش ہوئے اور شاگرد کو دعائیں دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ ابھی کم سن ہیں۔ روزہ رکھوایا گیا۔ گرمی کا زمانہ ہے۔ سحر کے وقت کاشانہ اقدس میں روزہ کی افطاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک الگ کمرے میں افطار کے دوسرے سامان کے ساتھ فنڈی کے پیالے بھی چنے ہوئے تھے۔ آپ کے والد ماجد علیہ رحمہ یکایک آپ کو اسی کمرے میں لے جاتے ہیں اور کھوار بند کر کے ایک پیالہ اٹھاتے ہیں اور بیٹے کی طرف بڑھا کر کہتے ہیں، لو اسے کھا لو۔ بیٹا حیران ہو کر عرض کرتا ہے، ابا حضور میرا تو روزہ ہے، کیسے کھاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے، میاں کھا بھی لو، بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کھوار بند کر دیے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، جلدی سے کھا لو۔ یہ سن کر بیٹا ادب سے کہتا ہے، ابا حضور جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کے والد ماجد علیہ رحمہ کی آنکھوں سے بے اختیار اشکوں کا تار بن جاتا ہے۔ فرتے محبت سے پیارے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی دل سوزی سے فرماتے، بحمد اللہ تعالیٰ اگر میرے قلب کے 2 ٹکڑے کیے جائے تو خدا کی قسم ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا۔